بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت حصہ دوم کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ بہار شریعت کو عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ درس انشاءاللہ عوام، طلباء، ائمہ بلکہ علماء کے لیے بھی نہایت مفید ہوگا۔ بہار شریعت حصہ دوم میں طہارت کے متعلق احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ بہار شریعت میں مسائل پر تفصیلاً گفتگو کی گئی ہے، جو مسائل عموماً عوام و طلباء کے اذہان میں نہیں ہوتے، بالکل آسان اور سہل انداز میں ان مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ کچھ مسائل وہ کہ علماء کی بھی توجہ نہیں ہوتی، عام عالموں کی، لہذا یہ درس نہایت مفید ہوگا۔ انشاءاللہ جب حصہ دوم کا درس مکمل ہو جائے گا تو حصہ سوم، چہارم وغیرہ بھی آگے انشاءاللہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تمہید پڑھیں گے۔ بہار شریعت جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آ جائیے شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد، ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا جو اس کی ضروریات کو کافی ہو۔ بفضلہ تعالی علماء بکثرت موجود تھے، جو نامعلوم ہوتا ان سے بآسانی دریافت کر لیتے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو دین میں فقیہ ہوں، یعنی جنہیں خرید و فروخت کے مسائل پتہ ہوں، تجارت کے مسائل پتہ ہوں، تجارت کے متعلق احکام ان کے علم میں ہوں۔ آگے فرمایا، پھر جس قدر عہد نبوت سے بعد ہوتا گیا، اسی قدر علم میں کمی ہوتی رہی۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ عوام تو عوام، بہت سے وہ جو علماء کہلاتے ہیں، روز مرہ کے ضروری جزئیات حتیٰ کہ فرائض و واجبات سے ناواقف، اور جتنا جانتے ہیں اس پر بھی عمل سے منحرف، کہ ان کو دیکھ کر عوام کو سیکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا۔ یعنی فرمایا کہ جس قدر عہد نبوت سے دوری ہوتی رہی، علم میں کمی ہوتی گئی، یہاں تک کہ اب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، عوام تو عوام، بہت سے وہ لوگ جنہیں عالم کہا جاتا ہے، وہ بھی ضروری مسائل سے ناواقف ہیں۔ جن مسائل کو وہ جانتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے، کہ کم از کم وہ عمل کرتے تو عوام انہیں دیکھتے اور سیکھتے۔ ایک تو علم کی کمی، اور جو عالم ہیں بھی وہ عمل نہیں کرتے، تو لوگوں کو علم کیسے حاصل ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، مسائل بھی ہم سیکھیں گے اور انشاءاللہ ان مسائل پر عمل بھی ہم کریں گے۔ ہمارا زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثر مساجد میں ائمہ وہ ہیں جو عالم ہی نہیں ہیں، درس نظامی پڑھا ہی نہیں ہے،
یا درس نظامی پڑھا لیکن درست انداز میں نہیں پڑھا، مسائل سے ناواقف ہیں۔ اب عوام تو عوام، ممبر و محراب پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ علم سے عاری ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی قلت علم و بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل کا جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں، یعنی علم نہیں ہے، بے پرواہی بھی، بہت سے مسائل جنہیں وہ جانتے نہیں انکار کر دیتے ہیں، یہ غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں چونکہ علم نہیں۔ آگے فرماتے حالانکہ نہ خود علم رکھتے ہیں کہ جان سکیں، نہ سیکھنے کا شوق کہ جاننے والوں سے دریافت کریں، نہ علماء کی خدمت میں حاضر رہتے کہ ان کی صحبت باعث برکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی، اور اردو میں کوئی ایسی کتاب کے سلیس عام فہم قابل اعتماد ہو اب تک شائع نہیں ہوئی۔ بعد میں بہت تھوڑے مسائل ہیں کہ روزمرہ کی ضروری باتیں بھی ان میں کافی طور پر نہیں، اور بعد میں اغلاط کی کثرت، یعنی بتا رہے ہیں ایک تو ہمارے زمانے میں علماء کی قلت ہے، اور جو عالم ہیں وہ نام کے عالم ہیں، ضروری مسائل سے بھی واقف نہیں، اور پھر اردو زبان میں کوئی عام فہم مسائل کی کتاب نہیں، جو موجود ہیں ان میں غلطیاں ہیں۔ آگے فرمایا لا جرم ایک ایسی کتاب کی بے حد ضرورت تھی کہ کم پڑھے اس سے فائدہ اٹھائیں، لہذا فقیر بنظر خیر خواہی مسلمانان اور بمقتدائے الدین النصح لکل مسلمین مولا تعالی پر بھروسہ کر کر اس امر اہم و اعظم کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ میں خود جانتا ہوں کہ نہ میرا منصب، نہ میں اس کام کے لائق، نہ اتنی فرصت کہ پورا وقت صرف کر کے اس کام کو انجام دوں۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا ایسی کوئی عام فہم کتاب بھی موجود نہیں تھی، جو موجود تھیں ان میں غلطیاں تھیں، لہذا ضرورت تھی کہ کوئی ایسی کتاب تحریر کی جائے جو آسان عام فہم ہو اور اغلاط سے بھی پاک ہو۔ لہذا میں نے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں میں اس قابل نہیں، میرا یہ منصب نہیں، مجھے فرصت بھی نہیں، یہ عاجزی آپ اختیار کر رہے ہیں، ورنہ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آگے فرمایا اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کہا کوشش یہی ہوگی کہ اسے بہت آسان انداز میں لکھوں۔ پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں، ضرور بہت مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ اہل علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبع کرے گا اور نہ سمجھنا سمجھنے والوں کی طرف رجوع کی طرف متوجہ کرے گا۔ یعنی ہم اس کتاب کو آسان لکھیں گے لیکن پھر بھی علم کوئی آسان چیز نہیں ہے، بعض مسائل ایسے آئیں گے خود نہیں سمجھ سکے گا بندہ، تو کہا کم از کم جب اسے سمجھ نہیں آئے گی تو کسی عالم سے رجوع کرے گا اور ایک مسئلہ اسے یاد ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے میں نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اس کتاب کو انشاءاللہ اس انداز میں لے کر کے چلیں گے کہ جس مسئلے کی وضاحت درکار ہوگی تو مسئلے کی وضاحت بھی کریں گے تاکہ عوام کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ آگے فرمایا اس کتاب میں مسائل کی دلیلیں نہ لکھی جائیں گی کہ اول تو دلیلوں کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، دوسرے دلیلوں کی وجہ سے اکثر ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ نفس مسئلہ سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر مسئلے میں خالص منقع حکم بیان کر دیا جائے گا۔
یعنی کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم یہاں پر مسائل بیان کریں گے، مسائل کے دلائل بیان نہیں کریں گے۔ فرمایا اگر کسی صاحب کو دلائل کا شوق ہو تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرے کہ اس میں ہر مسئلے کی ایسی تحقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج دنیا میں موجود نہیں، اور اس میں ہزاراں ایسے مسائل ملیں گے جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پہ دلائل پیش نہیں کیے، اگر آپ دلائل جاننا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، ہر مسئلے کی دلیل وہاں پر دی گئی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی نظیر جس کے مثل آج کوئی کتاب نہیں ملتی۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ ایک اہم کتاب ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ شاید ان کی محبت ہے، ورنہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ فتاوی رضویہ میں موجود نہیں ہیں، دیگر کتابوں میں ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ ایک اہم کتاب ہے، علماء کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، چونکہ عوام کو فتاوی رضویہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا اس کتاب میں حتی الوسع اختلافات کا بیان نہ ہوگا کہ عوام کے سامنے جب دو مختلف باتیں پیش ہوں تو ذہن متحیر ہوگا کہ عمل کس پر کرے، اور بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ خیال کر کے اس میں اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا، اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے۔ لہٰذا ہر مسئلے میں مفتیٰ بھی صحیح اصح راجح قول بیان کیا جائے گا کہ بلا دقت ہر شخص عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اس بے بداعت کی کوشش قبول فرمائے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف جو مفتیٰ بھی مسئلہ ہے، جس پر فتویٰ ہے، وہی مسئلہ بیان کریں گے، اختلافات بیان نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا یہ جو آج کل رواج چل گیا ہے کہ علماء کے اختلافی مسائل پر اس قدر گفتگو کی جاتی ہے عوام کے سامنے کہ عوام آج پریشانی میں مبتلا ہے۔ مفتیٰ بھی قول جس پر فتویٰ ہے بس اسی کو ذکر کیا جائے، یہی بہتر ہوگا، یہی زیادہ مناسب ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، یعنی انسانوں کو اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آگے فرمایا ہر تھوڑی سی عقل والا جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں نہ آئے تو بیکار ہے۔ تو جو انسان اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی و عبادت نہ کرے، وہ نام کا آدمی ہے، حقیقتاً آدمی نہیں، حقیقتاً انسان نہیں، بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت ہی سے آدمی ہے، انسان ہے، اور اسی سے فلاح دنیاوی و نجات اخروی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے عبادت کی اقسام و ارکان و شرائط و احکام کا جاننا ضروری ہے کہ بے علم عمل ناممکن ہے، اسی وجہ سے علم سیکھنا فرض ہے۔ یعنی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم عبادت تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں علم ہو۔ بے علم عبادت نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ کے احکام کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ جیسے رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، پھر نماز کے مسائل بھی بتائے گئے، قرآن و احادیث میں موجود ہیں، اور قرآن و احادیث میں بتایا گیا ہے کہ بے اس کے نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا
وہ آپ علیہ السلام سے آ کر کے ملا فارغ ہو کر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تم نے نماز نہیں ہوئی تمہاری نماز۔ پھر دوبارہ وہ پڑھ کر آیا، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ تیسری مرتبہ پڑھ کر آیا، پھر دوبارہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے، تو آپ نے اسے مسئلہ بتایا۔ تو بہرحال تو اسی لیے مسائل کا سیکھنا لازمی و ضروری ہے۔ فرمایا عبادت کی اصل ایمان ہے، بغیر ایمان عبادت بیکار، کہ جڑ ہی نہ رہی تو نتائج کہاں سے مرتب ہوں۔ درخت اسی وقت پھول پھل لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو، جڑ جدا ہونے کے بعد آگ کی خوراک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافر لاکھ عبادت کرے، اس کا سارا کیا دھرا برباد اور وہ جہنم کا ایندھن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے ارادہ فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ کافروں نے جو کچھ کیا ہم نے اس کے ساتھ یوں پیش آئے کہ اسے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا۔ یعنی بتایا گیا کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان جڑ کی طرح ہے، جڑ ہوگی تو پھر درخت پر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، جڑ ہی نہیں ہوگی تو پھل پھول کہاں سے لگیں گے؟ گویا کہ عمل پھل پھول ہے اور ایمان جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، جب آدمی مسلمان ہو لیا تو اس کے ذمے دو قسم کی عبادتیں فرض ہوئیں، ایک وہ کہ جوارے سے متعلق ہے، دوسری جس کا تعلق قلب سے ہے۔ قلب یعنی دل، جوارے یعنی دل کے علاوہ اعضائے بدن کو جوارے کہا جاتا ہے، اور عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہا کہ عبادت دو قسم کی ہے، نمبر ایک جس کا تعلق بدن سے ہے، نمبر دو جس کا تعلق دل سے ہے۔ آگے فرمایا قسم دوم کے احکام و اصناف علم سلوک میں بیان ہوتے ہیں، اور قسم اول سے فقہ بحث کرتی ہے، اور میں اس کتاب میں بالفعل قسم اول ہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جس عبادت کو جوارے یعنی ظاہر بدن سے تعلق ہے دو قسم ہیں، یعنی فرمایا کہ عبادت کی ابتداً دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جس کا تعلق بدن سے ہے، نمبر دو جس کا تعلق دل سے ہے۔ جس کا تعلق دل سے ہے ان مسائل سے علم سلوک میں بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ کتاب فقہ کی ہے لہٰذا ہم اس سے بحث نہیں کریں گے جن کا تعلق دل سے ہے۔ علم سلوک میں ان سے بحث کی جاتی ہے۔ فرمایا ہم ان عبادات کو یہاں ذکر کریں گے جن کا تعلق بدن سے ہے، یعنی یہ فقہ کی کتاب ہے۔ بہرحال آگے مزید کچھ باتیں ذکر کی اور بتایا کہ پہلے ہم نماز کے مسائل کو ذکر کریں گے، اور نماز میں بھی سب سے پہلے طہارت کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حاضر ہوتے ہیں بہت جلد، اور کوئی اگر آپ مسئلہ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔